پوجا نہیں کرتا تھا بلکہ بتوں کو بناتا بھی تھا، خود اپنے ہاتھ سے بت کو بناتا تھا۔ اور جہاں وہ بت خانے ہوتے تھے جو فرعون کے، نمرود کے، تو بت خانوں کا جو انچارج تھا، جس کو ہم کہیں کہ وہ وفاق مذہبی امور جسے آج کے دور میں کہا جائے، وہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کا والد تھا، یعنی اس کا بڑا ایک نامی گرامی عہدہ تھا اس کے پاس۔ جس بت خانے میں بتوں کی کمی ہوتی یا اس کے اندر کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا کہ کسی بت کا بازو ٹوٹ گیا، آنکھ خراب ہو گئی، اس کی مرمت کرنا، یہ حضرت ابراہیم کے والد آزر کے ذمہ تھا۔ تو پہلی جو ہے وہ امتحان یہ ہو گیا کہ باپ ہے بت کا پجاری اور حضرت ابراہیم ہے بت شکن، یعنی بتوں کو توڑنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ چھوٹے تھے تو والدہ سے پوچھا کہ امی میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تیرا رب میں ہوں، تجھے میں پالتی ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا اچھا امی پھر آپ کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا میرا رب تیرا باپ آزر ہے کہ وہ مجھے پالتا ہے کھلاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ پھر میرے ابے آزر کا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹا اس کا رب نمرود ہے جو اس کو کھلاتا ہے، کیونکہ وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا نمرود، وہ اس کا رب وہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر کہا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ جب یہ بات آئی تو ماں حیران ہوگی کہ نمرود کا رب کون ہو سکتا ہے، کیونکہ مشرک تھے، حضرت ابراہیم کے والدین مشرک تھے، تو ان کے ذہن میں کہ بھئی نمرود کا رب کون ہو سکتا ہے۔ تو بچپن سے ہی حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے، دل میں توحید کی لگن تھی۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم کو باپ نے بلایا کہ بیٹا میں نے یہ فلاں بت جو ہے نا بڑے قیمتی بنائے ہیں، تو ایسا کر جا اس کو فروخت کر کے آ۔ باپ کا جو کام ہوتا ہے بیٹے کو وہی کام سکھاتا ہے عام طور پہ۔ تو بیٹے کو کہا کہ جا تو جو ہے نا بت بیچ کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر جو رشتہ دار تھے، کوئی چاچو کا بیٹا، کوئی ماموں کا بیٹا، وہ بھی سب بت بیچ رہے ہیں اور حضرت ابراہیم خود بھی بت بیچنے جا رہے ہیں۔ تو جو چاچو ماموں کے بیٹے تھے، رشتہ دار تھے، کزن تھے، انہوں نے تو بتوں کو سینے سے لگایا ہوا، بھائی یہ بت لے لو 1000 روپے کا، یہ بت روزی دینے والا ہے 200 کا لے لو، یہ اتنے کا، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ۔ حضرت ابراہیم بھی بت بیچنے جا رہے ہیں، لیکن انداز مختلف ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک رسی بنائی، رسی بنا کے ایک بت کے گلے کے اندر ڈال دی اور اس کو گھسیٹنا شروع کیا اور آواز دی کہ بھائی لے لو، جو کچھ کر بھی نہیں سکتا وہ بت لے لو مجھ سے، جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اس بت کو لے لو مجھ سے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یہ مذمت کر رہا ہے، یہ تو ہمارے بتوں کی۔ اوپر سے کھڑکی سے ایک عورت نے آواز لگائی، اس نے کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے بتوں کی مذمت کر رہے ہو، ہمارے خداؤں کی تم توہین کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر لے لو آپ۔ اس نے کہا چلے مجھے دے دے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تیرے گھر میں پہلے کوئی خدا نہیں ہے؟ اس نے کہا خدا تو تھا لیکن رات چوری کرنے والے چور آئے اور خدا کو بھی لے گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری کیا حفاظت کرے گا، لہذا یہ خدا نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بالآخر پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئی۔ پہلا مقابلہ حضرت ابراہیم کا ہو گیا والد کے ساتھ کہ والد بت بناتا ہے اور حضرت ابراہیم بت توڑتے ہیں۔ دوسرا مقابلہ حضرت ابراہیم کا ہو گیا اپنی برادری کے ساتھ، کیونکہ پوری قوم حضرت ابراہیم کی مشرک تھی۔ تیسرا مقابلہ حضرت ابراہیم کا ہو گیا ملک کے ساتھ کہ اتنا مجبور کر دیا گیا حضرت ابراہیم کو، آگ میں ڈالا گیا۔